آج جس موضوع کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سیدھا سورس مٹیریل سے لیا گیا ہے اور یہ ہے آبنائے ہارمز میں ایران کی جیسے کو تیسا پالیسی۔ تو اس سورس کے مطابق ایران نے ایک نیا اصول قائم کیا ہے، خاص طور پر اس اہم سمندری راستے آبنائے ہرمز میں۔ اصول یہ ہے کہ جب ایک جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا تو جواب میں دو پر قبضہ ہوگا۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ ایک قدم پوری دنیا پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب ایران نے سورس کے مطابق دو اسرائیل سے منسلک جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب یہ جو جیسے کو تیسا پالیسی ہے سوس اسے کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں مانتا، بلکہ اسے امریکہ کی طرف سے ایرانی آئل ٹینکرز پر قبضے کا سیدھا جواب قرار دیتا ہے۔ اور اس معاملے میں ان کا موقف بالکل صاف ہے۔ ان کا کہنا ہے ہم جہازوں کو روکتے رہیں گے جب تک امریکی ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی۔ مطلب صاف ہے، یہ پالیسی تب تک چلے گی جب تک ایران پر لگی معاشی پابندیاں نہیں ہٹائی جاتی۔ اچھا، تو اس کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ سورس کے مطابق اس کا سب سے فوری اور بڑا جھٹکا عالمی سپلائی چین کو لگتا ہے۔ اس نقصان کو سمجھنے کے لیے ذرا اس سلسلے کو دیکھیں۔ کوئی چیز بننے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، پھر اسے شپنگ کے لیے کنٹینر میں پیک کیا جاتا ہے اور پھر وہ آبنائے ہرمز میں پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی مہینوں کی محنت ایک جھٹکے میں ضائع۔ تو پھر اس سب کا بوجھ اٹھاتا کون ہے؟ مینوفیکچررز، بین الاقوامی تاجر، انشورنس کمپنیاں اور آخر میں پوری دنیا کے عام لوگ، کیونکہ اس سے مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے اثر کی طرف، جو کہ توانائی کے عالمی راستوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کو سمجھانے کے لیے سورس جاپان کی مثال دیتا ہے۔ جاپان اپنا 90% تیل مشرقی وسطی سے لیتا تھا۔ اب اس صورتحال میں اسے امریکہ سے تیل منگوانا پڑ رہا ہے، جو نہ صرف ایک لمبا سفر ہے، قریب 35 دن کا، بلکہ بہت مہنگا بھی ہے۔ اور یہ جو لاگت میں اضافہ ہے وہ اس چارٹ میں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ مشرق وسطی سے آنے والے تیل کی لاگت کم ہے، جبکہ امریکہ سے آنے والے تیل کی لاگت ٹرانزٹ ملا کر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا تیسرا اثر سیاسی سطح پر ہے۔ سورس کے مطابق توانائی کے راستوں کی اس تبدیلی سے خلیجی ممالک کے درمیان اعتماد کا ایک بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اور اب خلیجی ممالک اپنے آپ سے یہ اہم سوال پوچھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کا اصل اور قابل اعتماد ساتھی ہے کون؟ سورس کے مطابق ایک طرف انہیں لگتا ہے کہ امریکہ ان کے صارفین کو تیل بیچ کر اس بحران سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور امن کے لیے بھی سنجیدہ نہیں۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ سیدھے مذاکرات سے شاید علاقائی استحکام کی راہ نکلے، تو یہ سوچ انہیں امریکہ کو بائی پاس کر کے ایران سے رابطہ کرنے پر اکسا رہی ہے۔ آخر میں سورس اس پورے منظرنامے کو وسیع کر کے اس تنازع کی بنیادی وجہ پر اپنی رائے پیش کرتا ہے، اور وہ وجہ اس سورس کے مطابق سیدھی سادی ہے۔ مسئلے کی جڑ امریکہ ہے، یعنی ان کا ماننا ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی ہی نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں تنازع کی اصل وجہ ہے۔ اس دعوے کے ثبوت کے طور پر سورس 3 چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلا، غزہ میں استعمال کے لیے اسرائیل کو F-35 اور بم فراہم کرنا۔ دوسرا، نیٹو کو مشرق کی طرف بڑھا کر یوکرین کی جنگ کو ہوا دینا۔ اور تیسرا، دنیا بھر میں ایسی فوجی موجودگی قائم رکھنا جو تنازع پیدا کرتی ہے۔
تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جب سپلائی چین اور تیل کے راستے بدلتے ہیں، جب بڑی طاقتیں اپنی چالیں چلتی ہیں، تو اس سب کی اصل قیمت، انسانی قیمت، آخرکار کون ادا کرتا ہے؟